بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 9 کلاس مطالعہ پاکستان۔ آج ہم پڑھیں گے باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سیاسی اور آئینی کوششوں کے حوالے سے قیام پاکستان میں کردار۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ سیاست میں آپ کی دلچسپی اس وقت شروع ہوئی جب آپ انگلستان میں تھے۔ آپ پہلے کانگریس میں شامل ہوئے۔ اس وقت وہ ہندو مسلم رہنما کے زبردست حامی تھے، مطلب ان کی خواہش تھی کہ ہندو اور مسلمان دونوں مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کریں، اسی لیے وہ ہندو اور مسلم رہنما کی حیثیت سے ان کے حامی تھے کہ وہ اکٹھے مل کر کام کریں۔ اس وجہ سے آپ کو ہندو مسلم اتحاد کا سفیر بھی کہا جاتا ہے۔ فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارا منٹو مارلے اصلاحات 1909۔ اصلاحات تبدیلی لانے کو کہتے ہیں۔ 1909 میں ہندوستان میں منٹو مارلے اصلاحات کا نفاذ ہوا۔ نفاذ مطلب عمل میں آیا۔ وائسرائے ہند کی کونسل کے ارکان کی تعداد بھی 16 سے بڑھا کر 28 کر دی گئی۔ ممبئی کے مسلمانوں نے اس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا نمائندہ منتخب کیا۔ سیکنڈ پوائنٹ، مسلم لیگ میں شمولیت۔ 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے MCQs میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت کب اختیار کی؟ 1913 میں۔ اور مسلم لیگ نے ان کے کہنے پر اپنے دستور میں، دستور کہتے ہیں قانون، آئین میں ترمیم مطلب تبدیلی کرتے ہوئے حکومت خود اختیاری کو اپنا مقصد حیات بنایا۔ مقصد حیات بنانا مطلب اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ آپ کی مدبرانہ مطلب سوچی سمجھی سیاست نے برطانوی راج کہتے ہیں حکومت کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ کانگریس کی مسلم دشمنی پالیسیوں کے باعث مطلب اس کی وجہ سے 1920 میں کانگریس چھوڑ دی۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے یہ بھی MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے کانگریس کب چھوڑی؟ 1920 میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا میثاق لکھنؤ۔ میثاق معاہدے کو کہتے ہیں۔ لکھنؤ انڈیا کے ایک علاقے کا نام ہے جہاں پر یہ معاہدہ طے ہوا، اسی بنا پر اسے میثاق لکھنؤ کہا جاتا ہے۔ دسمبر 1916 میں مسلم لیگ اور کانگریس لکھنؤ میں ایک ساتھ اپنے اپنے سالانہ جلسے کرنے کے لیے رضامند ہو گئی۔ رضامند مطلب راضی ہو گئی۔ مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت قائد اعظم محمد علی جناح نے کی۔ انہوں نے اپنے خطبے میں فرمایا، ہم کوئی انعام یا رعایت نہیں چاہتے اور نہ ہی کسی امتیازی سیاسی سلوک، امتیازی کہتے ہیں فرق رکھنے والی سیاسی سلوک کے آرزو مند ہیں۔ آرزو مند مطلب خواہش مند ہیں۔ اس مقام پر دونوں سیاسی جماعتوں نے ایک تاریخی معاہدہ کیا جسے میثاق لکھنؤ کہتے ہیں۔ اس مقام پر انہیں ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کے لقب سے بھی نوازا گیا۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے MCQs میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان میثاق لکھنؤ کب طے پایا؟ 1916 میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا رولڈ ایکٹ 1919۔ ایکٹ قانون کو کہتے ہیں۔ 1919 میں حکومت برطانیہ نے رولڈ ایکٹ منظور کیا۔ اس کے تحت حکومت کو وارنٹ اور مقدمہ چلائے بغیر گرفتاری کا اختیار دیا گیا۔ اس قانون کے تحت ملزم کو صفائی کا موقع دیے بغیر خفیہ مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔ قائد اعظم نے اس مسودہ قانون کی مخالفت کی اور اسے غیر آئینی مطلب غیر قانونی قرار دیا اور احتجاجاً انہوں نے وائسرائے ہند کی کونسل سے استعفیٰ دے دیا۔ اس موقع پر انہوں نے فرمایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جو حکومت زمانہ امن میں ایسے قانون منظور کرتی ہے وہ مہذب حکومت کہلانے کا کوئی حق نہیں رکھتی۔ تاہم مجھے امید ہے کہ وزیر امور ہند تاجدار برطانیہ کو یہ مشورہ دیں گی کہ وہ اس کالے قانون کو مسترد کر دے۔ مسترد کرنا مطلب نامنظور قرار دے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا 14 نکات۔ 1929 میں قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے۔ اسٹوڈنٹس، آپ سے MCQs میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم نے اپنے مشہور 14 نکات کب پیش کیے؟ 1929 میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا گول میز کانفرنس۔ 3 گول میز کانفرنس 1930 سے 1933
2 तक लंदन में हुई। कायदे आज़म ने पहली 2 कॉन्फ्रेंसों में शिरकत की, ये कॉन्फ्रेंस नाकाम हो गई। स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। बकिया हिस्सा हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। शुक्रिया।